ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العلي العظيم. صلوات. دین و حکمت کے عنوان سے اس عشرہ محرم کی مجالس کو آپ تمام عزاداران سید مظلوم کی خدمت میں پیش کروں گا. ہم سب عام انسان ہیں، ہم سب حقیر ہیں، ہم سب ناچیز ہیں، لیکن انسان کا احترام اس کے عقیدے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. انسان کا مقام اس کی نسبت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. آپ سب محترم ہیں کیونکہ آپ عزاداران سید الشہداء. اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں. ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہم جس سے منسوب ہیں وہ سب کچھ ہے. چودہ سو 44 ہجری کے جو تقاضے ہیں میں ان کے مطابق ان مجالس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا سن رہی ہے. مجھے چند دن ہوئے کراچی آئے ہوئے. ان 2-3 دنوں میں بہت سے لوگوں نے ملاقات کی. میں اگر احتیاط سے بھی کہوں تو شاید 200-400 لوگوں سے زیادہ مجھ سے ملے ہیں. بہت سے سیاستدان، شخصیات، دانشور، سب لوگ. ان میں بہت سے میرے دیگر مسالک کے ماننے والے برادران بھی تھے اور وہ سب کہہ رہے تھے ہم آپ کو سنتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو عشرہ میں نے تیار کیا ہے میں 1444 ہجری کے تقاضوں کے مطابق مطالب کو پیش کروں گا. ہر دور میں دین سے لوگوں کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. کبھی توحید کو اجاگر کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی عدل الہی کو بیان کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے، کبھی عقیدہ نبوت اور ختم نبوت کو واضح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کبھی امامت و ولایت کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی معاد و قیامت کے مسائل کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن ہر دور میں ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے حسین ابن علی. کیا کہے سبحان. تو دین کے بہت سے تقاضے جو پیش کر رہا ہوں، میں نے ایک انٹلیکچوئل موضوع لیا ہے. مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت تنگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. باہر سے دیکھ کے آیا ہوں. میری بہنیں، میرے بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جس بھی زحمت میں بیٹھے ہیں، سن لیجئے گا. ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جب بھی آپ دیکھیں گے تو دین میں ایک حل، ایک سولوشن نظر آئے گا. ہر جگہ پہ ایک ہی حل نظر آئے گا اور وہ ہے جناب سید الشہداء. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مرکز بنایا ہے. پیش کر رہا ہوں. تمام مسلمانوں میں آپ کو سید الشہداء کے ماننے والے مل جائیں گے. صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں. سارے مجمع کی توجہ ہوگی. غیر مسلموں میں بھی آپ کو سید الشہداء کے ماننے والے مل جائیں. مشرکوں میں آپ کو امام حسین سے متاثر افراد مل جائیں. ہندوؤں میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو امام حسین سے متاثر ہیں. ان کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو مشرکوں میں ملیں گے، کافروں میں ملیں گے. توجہ، امام حسین سے متاثر، امام حسین کو ماننے والے، ان کے فضائل کے قائل، ان کی عظمت کے قائل آپ کو تمام مسلموں غیر مسلموں میں مل جائیں گے. توجہ، مشرکوں میں مل جائیں گے، ہندوؤں میں مل جائیں گے، سکھوں میں مل جائیں گے، یہودیوں میں مل جائیں گے، عیسائیوں میں مل جائیں گے، زرتشتوں میں مل جائیں گے، آتش پرستوں میں ملیں گے، پارسیوں میں ملیں گے، جو کسی دین کو نہیں مانتے ان میں بھی ایتھیسٹ ہوگا اس میں بھی مل جائیں گے. ملحد، زندیق
جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا میں حسین کو مانتا ہوں. تو دنیا کے تمام ادیان میں، بلکہ وہ جو کسی دین کو نہیں مانتے ان میں بھی ملیں گے تو حسین کی عظمت کے قائل، حسین کی تعریف کرتے ہوئے لوگ ہر جگہ ملیں گے. لیکن یزید کی تعریف کرتے ہوئے مکمل ہی نہیں کیا، آپ نے داد دے دی. شاید میرا ذہن پڑھ لیا ہو، نہیں شاید آپ نے ذہن نہ پڑھا ہو. ایک میرے پہلو پہ غور کیجئے گا. امام حسین کی تعریف کرنے والے تمام ادیان میں مل جائیں گے. جو کسی دین کو نہیں مانتے، جو کسی دین کو نہیں مانتے، وہاں بھی آپ کو امام حسین کی تعریف کرنے والے ملیں گے. لیکن یزید کی تعریف کرنے والا آپ کو صرف اور صرف ملے گا تو مسلمانوں میں ملے گا. اب میری بات پہنچ گئی. میں نے اپنی بات پہنچا دی ہے. پوری دنیا میں کبھی کوئی ہندو نہیں کہے گا یزید رضی اللہ. اب بات پہنچ رہی ہے میرے جانے گا. کبھی آپ کو کوئی کسی دنیا کے کسی دین میں، مذہب میں، مسلک میں، کبھی ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں نہیں ملے گا یہ کہتا ہوا یزید اچھا تھا. ظالم سے ہر آدمی نفرت کرتا. جس میں انسانیت ہوگی وہ ظالم سے نفرت کرے گا. جس میں انسانیت ہوگی وہ ظالم سے نفرت کرے گا. ارے اس نے اتنے افراد کو مار دیا، حسین جیسے کو شہید کر دیا، چھپا کے نہیں. بھائی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ زہر جنہوں نے دیا تھا، جنہوں نے صرف جودہ بنت اشس نہیں ہے، ہاتھ جودہ بنت اشس کا تھا. زہر دینے والی جودہ بنت اشس تھی، ہاتھ جودہ کا تھا. 5000 سونے کی اشرفیہ بھجوانے والا اور تھا. کیا سبحان اللہ سبحان کیا کہ میں نے مکمل نہیں کیا، بات پہنچتی رہی. ہاتھ جودہ بنت اشس ملونہ کا تھا، اس نے زہر دیا. پیسے کسی نے بھجوائے، سونے کی 5000 اشرفیاں دی، سکے دیے اور کہا اپنے بیٹے سے تیری شادی کرواؤں گا. جب اس نے زہر دے دیا، پہنچی شام کہ تو نے کہا تھا اپنے بیٹے سے شادی کرے گا. اس نے کہا نہیں، حسن مصطفیٰ جیسا دنیا میں کوئی آدمی نہیں. وہ اتنا پاک تھا، تو نے پیسوں کی خاطر اسے مار دیا. میرا بیٹا یزید تو ہے ہی پلید. تو فرما رہے جانے گا بہت بڑا مسئلہ تھا نا کہ حسن مصطفیٰ جیسا خوبصورت کوئی نہیں. یہاں تک ہے روایات میں مولا حسن مصطفیٰ جب مدینے میں بازار میں آتے تھے خریداری کے لیے، بازار رک جاتا. مولا حسن مصطفیٰ اتنے خوبصورت تھے، پورا بازار رک جاتا دیکھنے کے لیے، اتنے خوبصورت تھے. تو اس نے کہا حسن سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، حسن سے زیادہ سخی کوئی نہیں، حسن سے زیادہ شجاع کوئی نہیں. حسن ساری خوبیوں کا مالک تھا. تو نے 5000 سونے کے سکوں کے لیے اسے زہر دے دیا. میرا بیٹا یزید تو ہے ہی شرابی. اب ممبر لاگ نہیں میں بیان کروں. دین کا کیا کام تھا؟ دین کا کام ہے رشتوں کا پاس بتایا. یہ ماں ہے بھائی، بہت سے بہت پہنچ گیا ہے. اچھا دیکھیں، زیادہ تر یہاں جوان بیٹھے ہیں، میں کھل کے بیان کر نہیں سکتا. پاکستان کے حالات ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے رشتوں کا پاس دین نے سکھایا. دین نے بتایا یہ ماں، اس کا یہ احترام، یہ بہن، یہ بیٹی، یہ پھپھی، یہ خالہ، یہ بیوی، سب کے احترام رشتوں کے دین نے بتایا. دین نے رشتوں کے احترام بتایا. دین نے اب میں نہیں بتا رہا، میرا موضوع ہے دین. مجھ سے نہ پوچھیں،
خواجہ معین الدین چشتی سے اجمیر میں جا کے پوچھ لیں، انہوں نے کہا شاہ حسین، کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ حسین، کیا بات؟ دین حسین۔ خدا کی قسم ممبر کے لائق نہیں ہے یزید کا کردار کے بیان کرو۔ ہمارا یہ ممبر پاک ہستیوں کے بیان کے لیے ہے۔ یزید رشتوں کا پاس نہیں رکھتا تھا، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ محرم نہ محرم کا دین سکھاتا، جسے محرم نہ محرم کی تمیز نہ ہو وہ یزید ہے۔ اس دور کا بھی اس دور کا جانے کے نام رشتوں کا پاس دین نے سکھایا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں دین حسین، یہ رشتوں کا پاس حسین بتائیں۔ جانے کے نام تمام ادیان میں دنیا میں تو اس نے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی جودا بنت اشرف سے، تمام ادیان میں امام حسین کا احترام۔ صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اگست شروع ہونے والا، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی سے جب پوچھا کہ بھئی 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، کون کون سی نیشنل چھٹی ہوگی؟ تو کہا بھئی 15 اگست کی ہوگی، تو بتایا دیوالی کی ہوگی، ہولی کے جو ہندو تہوار ہیں، کل عاشورے کی چھٹی ہوگی۔ تو ایک آدمی نے کہا گاندھی جی ہمارے یہاں بہت زیادہ مسلمان ہیں، سارے مسلمان عید مناتے ہیں، تو آپ عید کی چھٹی دیتے، آپ نے عید کی چھٹی نہیں دی، عاشورے کی چھٹی دی۔ کہ مجھے مسلمانوں سے مطلب نہیں، مجھے حسین سے مطلب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں نے انگریزوں کے خلاف تحریک کا چلانا اور اسے کامیاب کرنا حسین سے سیکھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو 72 کے ساتھ جا کے دشمن سے لڑ پڑے، یہ نہیں سوچا انجام کیا ہوگا۔ اعزاز گرامی جناب سید الشہداء سے متاثر پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ جملہ مکمل کرتا ہوں جو آپ نے بہت محبت سے سنا ہے، دین اور حکمت ذہن میں رکھیے گا، بغیر حکمت و دانائی، حکمت یعنی دانائی، بغیر حکمت کے دین سمجھ نہیں آتا۔ تو اب تمام ادیان میں تمام مسلموں، غیر مسلموں، ملحدوں، مشرکوں، زندیقوں، سب میں امام حسین کا احترام، لیکن یزید کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اگر کبھی کوئی کسی کونے خدرے سے اٹھتا ہے تو ہمیشہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں اٹھتا ہے کہ نہیں یزید بھی رضی اللہ تھا اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اعزاز گرامی اپنے نفسوں کو ٹٹولیں اور مسلمانوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی حسین سے دوری کے نتیجے میں یزید سے قریب ہونے لگے ہو، یزیدیوں سے قریب ہونے لگے ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ذرا اپنے نفس کو ایک مرتبہ جھنجھوڑو اور دیکھو۔ آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ دین کیا ہے پیش کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے چہرے کو دین کی طرف رکھیے کہ اللہ نے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ نے سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو دین کی فطرت پہ خلق کیا۔ تو اب ہر بچہ پیدا ہونے والا دین کی فطرت پہ پیدا ہوتا، فطرت میں توحید ہے۔ سنیں گے، فطرت میں توحید ہے، عقیدہ توحید فطرت میں ہے۔ بچہ اللہ کو مانتا ہوا پیدا ہوتا، توجہ، بچہ عدل الہی کو مانتا ہوا دنیا میں آتا، والدین اسے مشرک بناتے ہیں، والدین اسے ہندو بناتے ہیں، والدین یہودی بناتے ہیں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، حدیث نبوی ہے، کل مولود، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو دنیا میں آتا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُجَمِّسَانِهِ، 3 ادیان کے نام لیے رسول خدا نے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ ہیں یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی۔ اب پتہ چلا گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟
کیا کہنے کیا نہیں ہے مجمع، کیا کہنے گود کا بڑا اثر ہوتا، گود کا بڑا اثر ہوتا. بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا، پالنے والی گود کبھی یہودی بنا دیتی ہے، کبھی نصرانی بنا دیتی ہے، کبھی مجوسی بنا دیتی ہے. گود کا بڑا اثر ہے، گود کا، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہے. اور اگر کسی کی گود میں پلنے والا کوئی محمد بنے، کوئی علی بنے، کوئی عقیل بنے، کوئی جعفر طیار بنے، کیا کہنے کا. سبحان اللہ. ہے ادھر ادھر کرو. ماشاء اللہ. کیا کہنے یا بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل. موضوع دین ہے. ہر بچہ دین کی فطرت پہ پیدا ہوتا. یہ ماں باپ ہیں، کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. اور اگر کسی کی گود میں پلنے والے چاروں بیٹے اسلام کے محافظ بنے، پلنے والا بھتیجا کائنات کا مالک بنے، اس کا سب کہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا محسن، اسلام کی سب سے بڑی دیوار، اسلام کا سب سے بڑا ستون، اگر یہ نہ ہوتے تو محمد کا دین آگے نہ بڑھتا. مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے، یورپ امریکہ میں اسلام پہ تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ اگر ابو طالب کی سرداری نہ ہوتی، ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا، ابو طالب نے دین کے لیے قربانیاں نہ دی ہوتی، محمد کا دین آگے نہ بڑھتا. توجہ سارے مت میں کی. وہ اورینٹلسٹ کہتے ہیں رسول خدا کا، محمد مصطفیٰ کا دین آگے نہ بڑھتا، ترقی نہ کرتا. ابو طالب کی بوڑھی ہڈیوں نے، سفید بالوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی. سارے غیر مسلم مانتے ہیں کہ محمد کا دین ترقی کر رہا تھا تو صرف ابو طالب کی وجہ سے. اگر ابو طالب کا کبھی کوئی کیا کہنے دشمن ملتا ہے، ان کو کافر کہنے والا ملتا ہے، تو وہ بھی صرف مسلمانوں میں کیا ہے ادھر ہے ادھر. ادھر کرو. نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل. اور فرما رہے ہیں نہیں کریں. کیا کہنے کیا سارے غیر مسلم مانتے ہیں کہ سب سے بڑے محافظ، بیٹھ جاؤ. سب سے بڑے سپورٹر، سب سے زیادہ سرور کائنات کی مدد کرنے والے حضرت ابو طالب. ایسا ہی ہے. آیا شرما کے صرف اگر ملیں گے نہیں کافر کہنے والے تو کافروں میں نہیں ملیں گے، وہ بھی کلمہ میں ملیں گے، مسلمانوں میں ملیں گے نہیں. پتہ نہیں کس کا جملہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بالکل سچ جملہ میرا نہیں، جس کا بھی ہے. مجھے کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی ہے کہ جو فرسٹ کلاس مسلمان تھے انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھے کیا کہنے بات پہنچ گئی. میں نے کچھ بھی نہیں کہا. گرامی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دین سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آئیے ذرا میں دین کو پیش کر رہا ہوں، دین اور حکمت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا. دین اس کی لغوی معنی ہے جزا کے، اطاعت کے، مالک یوم الدین، مالک روز جزا. اور اصطلاحی معنی ہے اصول دین اور فروع دین کے، عقیدے اور عمل کے. ہر دین میں کچھ نہ کچھ عقیدے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عمل کی چیزیں ہوتی ہیں.
ہر دین میں کچھ نہ کچھ عقیدے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عمل کی. آج پوری دنیا کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، مجھے نیوز میں بتایا، میں ٹی وی میں دیکھتا ہوں، ویسے تو مجھے موقع نہیں ملتا محرم میں، تو ویسے بالکل نہیں. تو کل رات مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا. توجہ ہے مجمع کی؟ پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ہر سال خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے نا، غلاف کعبہ، ستر کعبہ، اس کے احکام ہیں. اسے خانہ کعبہ کو اس کی عظمت ہے، ستر کیا جاتا ہے. 9 ذی الحج جب سب عرفات چلے جاتے ہیں، مکہ خالی ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ اسے غسل دیں، کعبے کو غسل دیں، وضو کرائیں، نیا غلاف چڑھائیں. چادر چڑھائی جاتی ہے نہیں، اور خانہ کعبہ پہ چادر رسول خدا سے پہلے چڑھائی جاتی تھی. اور سب سے پہلے میں نے روایت دیکھی ہے اسی سال کہ جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنا دیا جناب اسماعیل کے ساتھ، تو جناب ہاجرہ پہلی بیوی تھی جنہوں نے اپنی چادر چڑھائی. پہنچ گئے ہیں، جناب ہاجرہ نے چادر چڑھائی. اس وقت پورا غلاف نہیں تھا، انہوں نے چادر چڑھائی. حضرت ہاجرہ کعبے پہ چادر چڑھائیں تو اللہ کو پسند آئے، کہے کہ یہ غلاف بنا دو. اور اگر ہم علم پہ، تابوت پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میدان گرامی پہلی دفعہ ایسا ہوا. مجھے کل ہی بتایا ہے کل رات میں کہ خانہ کعبہ کا غلاف 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے. اس دفعہ اول محرم نہیں، ہمارا نیا سال ہے، ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، تو ہم خانہ کعبہ کا غلاف پہلی محرم کو تبدیل کریں گے. یہ جو سرور کائنات کرتے آئے تھے، اس کے بعد پھر تمام خلفاء کے زمانے میں جاری رہا، پھر مولا کائنات، اور یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ ایک سال دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اس سال ہم خانہ کعبہ کا نیا غلاف نہیں چڑھائیں. مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ مسلمانوں میں فاقے ہیں، غربت ہے، اتنا خرچہ آتا ہے، اتنی مہنگی چادر، اتنا بڑا غلاف، اس پہ سونے کی تاروں سے آیات لکھی جائیں، تو ہم اس سال یہ خرچہ نہیں کریں گے. یہ سارا خرچہ میں بچا کے مسلمانوں کو دوں گا، پیسے بھی دوں گا. تو مولا کائنات فوراً مسجد نبوی میں آئے، کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم خانہ کعبہ کا نیا غلاف چڑھائیں گے. کہا لیکن یا علی آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں کھا نہیں رہا یہ پیسے، مسلمانوں میں بانٹوں گا، مسلمانوں میں فاقے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا جہاں کتنے فاقے ہیں وہاں ایک اور چاہیے نہیں ہے. یہ مجمع توجہ، مولا نے فرمایا کہ جہاں اتنے فاقے وہاں ہم ایک اور فاقہ کر لیں گے، لیکن ہم خانہ کعبہ پہ غلاف نیا چڑھائیں گے. کہ یا علی کیوں؟ آپ کیوں بضد ہیں کہ نیا غلاف چڑھایا جائے؟ کہ کیونکہ خانہ کعبہ کی عظمت مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے. کیا کہنے، کیا کہنے خانہ کعبہ کا غلاف مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ. سارے کافر، یہودی، عیسائی، مشرک کہیں گے ان کی غیرت ختم ہو گئی. اب یہ کعبے کا غلاف بھی بدل نہیں رہے. اب یاد رکھو مولا نے کہا کہ یہاں پر غلاف کعبہ رک نہیں سکتا، ہم فاتح کر لیں گے، غلاف چڑھائیں گے. سارے مسلمانوں نے لکھا. مولا علی کے اعتراض پہ خلیفہ مجبور ہوئے، غلاف چڑھایا. اب اگر کوئی کہے حالات خراب ہے، ڈالر مہنگا ہے، تبرک نہ بانٹو، مجلسیں نہ کرو، لائٹیں نہ جلاؤ، ہماری غیرت کا سبحان اللہ. حیدر 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 حیدر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاء اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل. آپ لوگ سبحان اللہ. چیک کرو ذرا. اور فرمائیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی اس وقت حالات خراب ہیں، پیسے جوڑ لو، ڈالر مہنگا ہو گیا،
ہم تو پہلے ہی کہتے رہتے ہیں ڈالر کو مرد آباد، ہمیں ڈالر نہ دکھاؤ، ہم حسینی ہیں، ہم جوڑتے نہیں، ٹیشو دو. ہم تقسیم کرتے ہیں. اگر تمہیں کبھی اپنے یہاں کمی محسوس ہو کہ ہم اب عرس نہیں کر سکتے، میلاد نہیں کر سکتے، تو خدا کی قسم ہم سے کہنا حسین کے صدقے میں دو. میں نے اسکول میں بھی کیا کہیں کیا کہیں لبیک یا حسین آپ کیا تبرک دونوں کو بلند کر کے کرنی چاہیے. حیدری حیدری محمد وعلی محمد صلوات صلی اللہ محمد صلوات. یہاں نہیں ہو سکتا پلیز پاسبل ہے. حضرت فرمایا میں محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی عقیدتوں کا محتاج ہوں کہ جس طرح سے آپ نے جناب سید الشہداء کی اس عقیدت کی وجہ سے میری اس جملے کو قبول کیا. دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ جو پیش کر رہا تھا تو یہ آج بتایا گیا کہ نہیں خلاف کعبہ اول محبت سے کوئی تو تم نے جو لٹایا اپنے آپ کو کہتا ہے بننے والا بادشاہ، 40 انہیں کو یہ سمجھا دو کہ بادشاہت ہیں کھڑا کر دو. حسین ابن علی کے قدموں کی خاک سے ملتے ہیں. بے شک بے شک. اور جو حسین سے ٹکرا جائے، بادشاہ بھی ہو، حکمران بھی ہو، کیا کہیں تخت رکھتا ہو، تاج پہنتا ہو، لباس قیمتی ہو، سونے جواہرات ہو، 9 لاکھ کے لشکر کا مالک ہو، دمشق کی سلطنت ہو، تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا، پھر اسے کوئی نہیں کہتا رضی اللہ، جو کہتا وہ بھی لعنت اللہ ہو جاتا. کیا کہیں حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وعلی محمد صلوات صلی اللہ محمد. گرامی بس مجھے کہنا ضروری تھا، اگر مجھے کوئی نہ بتاتا میں کچھ نہیں کہتا. میرا حج بند ہے، کوئی سال ہو گیا آج جب سے ایسے لوگ آئے ہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کتنے ملکوں کی ویزے بند ہو گئے، پاکستان میں بھی مجھے چند شہروں میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور پابندی کی وجہ سے کیا کر سکتے ہو، پابندیاں لگا سکتے ہو، پابندیاں لگا سکتے ہو، پابندیاں